الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 90 سورہ الفجر سے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ البلد، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے پیر ہیں، اس اعتبار سے کہ دونوں میں خطاب قریش کے سرداروں ہی سے ہے اور دونوں کے اسلوب میں دیکھا جائے تو ان سے اعراض کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ اس سورہ بلد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سرزمین یعنی سرزمین مکہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر بسایا تھا تو رزق کے وسائل سے بھی یہ سرزمین محروم تھی اس وقت، اور امن بھی اس سرزمین میں نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے رزق اور امن کی جو دعا فرمائی تھی، اس کی برکت سے یہاں رزق کی بھی فراوانی ہوئی اور امن کے اعتبار سے بھی اس علاقے کا یہ حال ہوا کہ یہاں کسی انسان تو درکنار کسی جانور کو بھی دکھ پہنچانا گناہ ٹھہرایا۔ یہ دعا ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر اسی امن اور رزق کا یہ فیض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں خوب پھلی پھولی اور اس پورے ملک پر ان کو سیادت اور قیادت اور اقتدار حاصل ہوا۔ لیکن یہ نعمتیں پا کر اپنی پچھلی تاریخ یہ لوگ بھول بیٹھے ہیں، اور اب یہ اس ذوق میں مبتلا ہیں کہ یہ جو کچھ ان کو حاصل ہے ان کا پیدائشی حق ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے دلوں پر بہت گراں گزرتا ہے، ان کی آنکھیں عبرت نگاہی سے محروم ہو گئی ہیں اور زبانیں حق اور صبر اور احسان کے ذکر سے بالکل گنگ ہو چکی ہیں۔ اب ان کا مال ان کی اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں کے لیے تو ہے، اور نہیں ہے تو جو یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کی راہ میں کوئی قربانی پیش کرے، اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنے کا ان کے اندر اب حوصلہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ان سب نے در حقیقت جہنم کی راہ اختیار کر لی ہے۔ تو یہ سورت کا کچھ اجمالی تعارف ہے۔ اب آئیے کہ متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں، یہ لا منفصل ہے، یعنی نہیں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی بتانا در حقیقت مقصود یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے جیسے آج ہیں، اور اپنے آپ کو ان نعمتوں میں پا کر اپنے آپ کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ تو اس لیے سورہ کے شروع میں لا ایک در حقیقت پورے بات کی تردید کے لیے آیا ہے، اور جس پر بات کا مضمون اگر ہم غور کریں تو خود دلالت بھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسی مال اور منال اور حشمت اور جاہ کے ساتھ اس وادی غیر ذی زر میں نہیں آئے تھے جو آج انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تو یہ ایک بالکل بنجر بے آب و گیا اور امن اور سلامتی سے محروم علاقہ تھا۔ جس رزق کی فراخی اور مزے کے ساتھ آج یہ یہاں رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ اسی گھر کے طفیل انہیں حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب اسے اپنا استحقاق سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس نفی سے گفتگو کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آغاز کیا کہ لا نہیں اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ قسم سے متعلق جیسے کہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اسے اصل مطلوب در حقیقت گواہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے صرف ایک ہی معنی مراد ہوتے ہیں، اور وہ گواہی ہے۔ تو میں شہر کو گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہر جو مکہ ہے یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، لہٰذا اگلی آیت میں بیان ہوا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ اسی شہر میں آباد ہیں، یعنی یہ کسی دور دراز علاقے کی گواہی نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے ہی شہر کی حکایت ہے جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کی تاریخ آپ کی اپنی تاریخ ہے، یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔
اور پھر تیسری آیت میں بیان ہوا ووالد وما ولد، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی میں باپ اور اس کی اولاد کو بھی گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ جن سے یہ شہر آباد ہوا ہے، یعنی باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ یہ اس زمانے کی طرف در حقیقت اشارہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس بنجر اور بے آب و گیا علاقے میں آباد ہوئی۔ اس کا ذکر ہم سورہ ابراہیم پڑھ چکے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری رحمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے۔ اور پھر آگے بیان ہوا کہ اب وہ نعمتوں میں ہے تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو یقول اہلکت مالا لبدا، تو کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کی ترغیب دینے والوں کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ آخر کہاں تک خرچ کروں، اس سے پہلے ڈھیروں مال اسی طرح کے مصارف میں اڑا چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایحسب ان لن یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی کہ ان سے وہ حقائق کو دیکھتا؟ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا صحیح مصرف اگر کوئی تھا تو یہی تھا کہ انہیں عبرت نگاہی کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی در حقیقت فرمایا ہے کہ وہ غور کریں کہ کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی کہ وہ ان سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ایک طرف ہم نے ان کو مال اور جاہ سے نوازا ہے اور دوسری طرف ان کے آگے پیچھے ایسے یتیم اور نادار اور غریب اور لاچار اور کمزور اور بیمار لوگ بھی ہیں جو کھانے پینے سے بھی محتاج ہیں، تن ڈھانکنے سے بھی مجبور ہیں، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کی نعمتوں سے بھی محروم ہیں۔ ہم نے انہیں آنکھیں دے کر ان کو یہ منظر اس لیے دکھایا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کو اس طرح کی کسی آزمائش سے محفوظ رکھا، اور پھر اس شکر گزاری کا حق یوں ادا کریں کہ پوری فیاضی سے ان ضرورت مندوں پر اپنا وہ مال صرف کریں جو ان کے رب نے اس طرح کے لوگوں کے حق کی حیثیت سے ان کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وہ لسان و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ اس سے وہ بھلائی کی ترغیب دیتا۔ زبان کے ساتھ در حقیقت جو دو ہونٹوں کا ذکر ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ زبان میں تکلم کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت انہی دو ہونٹوں سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان بھی دی اور اس کے ساتھ ناپ تول کر بولنے کے لیے دو ہونٹ بھی دیے، لیکن عجیب بدقسمتی ہے کہ اس نے اسے حق کی تکذیب کے لیے تو استعمال کیا، مگر جو مواقع فی الواقع در حقیقت اس کے استعمال کے تھے ان میں یہ زبان اس کی ہمیشہ گنگ رہی۔ اس آیت سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان جس نیکی کا احساس کرے اس کے انجام دینے کے لیے خود بھی وہ اقدام کرے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ابھارے، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، یعنی در حقیقت یہ چیز اس کے فرائض میں داخل ہے، ورنہ اس کی نیکی ادھوری رہ جائے گی۔ معاشرے سے متعلق بھی ہر شخص پر اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بری نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ در حقیقت یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو وہ نیکی اور بھلائی سمجھتا ہے اس کی دوسروں کو بھی تلقین کرے، جس چیز کو وہ برائی سمجھتا ہے اس سے دوسروں کو بھی روکے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی ایک جامع اصطلاح سورہ فلق میں بیان ہوئی کہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ان کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، یعنی خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، شعور اور مشاہدے اور پھر بیان کی صلاحیت کے بعد اب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت کا ذکر کیا کہ دونوں راستوں سے در حقیقت اشارہ انہی دو راستوں کی طرف ہے جنہیں سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار کی روش اختیار کرے اور چاہے تو
کفر کی روش اختیار کرے. اور آگے چل کر ابھی ہم سورہ شمس میں پڑھیں گے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ان دو الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تعبیر فرمایا کہ اس کو ہم نے دو راستے کی ہدایت دے دی. لیکن ہوا کیا کہ فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةَ، مگر وہ گھاٹی پر نہ چڑھا. یعنی انسانوں سے ہمدردی اور اللہ کی بندگی دونوں کے لیے نفس کو نقد لذتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں انسان پر ہمیشہ شاق گزرتی ہیں. قرآن مجید نے اسی رعایت سے انہیں گھاٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا. اور پھر مزید تاکید کے لیے کہا کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. یہ در حقیقت وہی اسلوب ہے، سوالیہ اسلوب، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا کہ سوال کا یہ انداز کسی چیز کی عظمت اور جلالت یا اس کی ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یہ کوئی سوال کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا. اور پھر بیان ہوا کہ وہ گھاٹی اصلاً کیا ہے؟ فک رقبہ، یہی کہ گردن چھوڑائی جائے، یعنی غلام آزاد کیے جائیں. قرآن نے یہاں اسے خیر کے کاموں میں دیکھا جائے تو ٹاپ پر رکھا ہے، سر فہرست رکھا ہے. اس سے ہر شخص اس حکم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتا ہے. یہ در حقیقت غلامی اس لعنت کے خاتمے کی طرف قرآن کا پہلا قدم تھا، غلامی کے خاتمے کی طرف. اور پھر بعد کی صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ محمد میں، سورہ نور میں اور سورہ توبہ میں جو احکام وارد ہوئے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی ختم کر دی غلامی کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نزول قرآن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ صدیوں بعد تک خود مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پھر اب پچھلی صدی کی ابتدا میں قرآن کا یہ منشا پورا ہو گیا اور یہ لعنت دنیا سے ختم ہو گئی الحمدللہ. آیت نمبر 14 میں پھر بیان ہوا کہ او اطعام فی یوم ذا مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلایا جائے. یعنی اس گھاٹی کا پہلا مظہر بیان ہوا فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا، گردنوں کو آزاد کرنا. اور پھر دوسری بات بیان ہوئی کہ بھوک کے دن کھانا کھلایا جائے. خاص طور پر کھانا ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات میں سے دیکھا جائے، ضرورت مندوں کی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے. تاہم اس سے مقصود صرف محض کھانا ہی کھلانا نہیں، بلکہ تمام ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا چاہیے. اسی لیے ابھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کی قید لگائی گئی کہ اپیل کو در حقیقت مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی. یتیم اور مسکین کے ساتھ ذا مقربہ، قرابت مند، اور ذا متربہ، یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ یتیمن ذا مقربہ، کہ یتیم جو کہ قرابت مند بھی ہو، اور او مسکینن ذا متربہ، اور یا کسی خاک آلود مسکین کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اور پھر بیان ہوا اس کے بعد پھر ہے ایمان کا تقاضا. ثم کان من الذین آمنوا، پھر آدمی ان میں سے جو ایمان لائے، اور وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی. نہ صرف یہ کہ ایمان لے کر آئے بلکہ ایمان پر ڈٹے رہنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی. اور وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی. یعنی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، تو یہاں مرحمہ ہمدردی کے ساتھ صبر کا ذکر اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ عصر میں حق اور صبر کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. اس کی وجہ نیکی کے کاموں کا در حقیقت وہ مزاج ہے کہ نیکی کے کام بالعموم نفس کی خواہشوں کے خلاف ہیں. اس وجہ سے ان کے انجام دینے کے لیے انسان کو نفس کی مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور ایک چڑھائی سی چڑھنی پڑتی ہے. یہ چڑھائی وہی لوگ چڑھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی خصلت مستحکم ہو. صبر کا اصل مفہوم عزیمت اور استقامت ہے. جن کے اندر یہ وصف نہ ہو وہ کوئی کام بھی دیکھا جائے تو پامردی کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جن کو بھی نیکی کا درس دیا جائے ان کو ساتھ ہی صبر اور استقامت کی بھی ساتھ ساتھ تلقین کی جائے. اسی لیے سورہ والعصر میں وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور پھر بیان ہوا آیت نمبر 18 میں کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہی وہ خوش بخت ہیں جو در حقیقت بہشت میں ہوں گے. والذین کفروا بآیاتنا، اور اس کے برعکس کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بدبخت ہوں گے. علیہم نار موصدہ، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے، آگ میں بند ہوں گے. اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اب آئیے اگلی سورت سورہ شمس اور پھر اس سے اگلی سورت سورہ لیل. یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں
پہلی صورت سورہ شمس میں آخرت کا عظیم خسارہ اور پھر اس میں فوز و فلاح کے راستے کا ذکر ہوا ہے بالاجمال، تو دوسری صورت سورہ لیل میں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ دونوں صورت جوڑا بن جاتے ہیں۔ دونوں میں دیکھا جائے تو خطاب قریش کے سرداروں ہی سے، جو اس گروپ کے اکثر صورتوں میں جس کا کہ یہی موضوع ہے، لیکن اسلوب میں اس میں بھی اعراض کا پہلو دیکھا جائے تو نمایاں ہے۔ سورہ شمس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں اور بدی کے راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس صورت میں سورہ شمس میں مخاطبین کو طغیان اور سرکشی کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی تمہید کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ دیکھتے ہو کہ کائنات بظاہر ازداد کی رزم گاہ ہیں، اس کے اندر اپوزٹ چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن اللہ جو کہ قادر ہے اور قیوم ہے، ان ازداد میں ان اپوزٹس میں سے کسی کو ان کے حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیتا، اور جس کا فیض یہ ہے کہ یہ ازداد نہ صرف یہ کہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ پوری سازگاری کے ساتھ اس کائنات کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی اس سازگاری ہی پر در حقیقت دیکھا جائے تو اس کائنات کی بقا کا انحصار ہے، ورنہ تو یہ دنیا بالکل پلک جھپکتے ہی درہم برہم ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس انسانی کی تشکیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو حال اس عالم اکبر کا ہے وہی حال عالم اصغر یعنی انسانی نفس کا ہے، کہ جو انسانی نفس ہے وہ خود ایک پورا عالم ہے، اور یہ بھی خیر و شر کے متضاد داعیات اور محرکات سے یہ عالم بھی مرکب ہے جیسے کہ یہ پوری کائنات۔ اور خالق نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر کا امتیازی ودیعت فرمایا ہے، اور خیر سے محبت اور شر سے نفرت کا ذوق بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے بخشا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے توازن کو قائم رکھے اور برے جو داعیات ہیں، برے داعیات کو خیر کے داعیات پر غلبہ نہ پانے دے، ورنہ وہ طغیان اور فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دنیا میں طغیان اور فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ پھر آخر میں اس سنت کے ظہور کی شہادت کے طور پر عرب کی پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کی تباہی کا ذکر کیا گیا، یعنی قوم سمود کا، کہ جس کی شان و شوکت سے قریش واقف بھی تھے اور جس کے طغیان اور فساد کا ذکر ان کے لٹریچروں میں بھی موجود تھا۔ تو ان کی مثال سے قریش کو عبرت دلائی گئی۔ آئیے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا، والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن جب اس کو روشن کرے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین اور جیسا اسے بچھایا۔ آسمان اور زمین دونوں کے لیے ما بناہا اور ما طحاہا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ما مصدریہ ہے اور یہی ما آگے ونفسی وما سواہا میں بھی ہے۔ پھر بیان ہوا کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اسی ما کے تحت ہے دیکھا جائے تو گویا پوری بات یوں ہے کہ نفس اور اس کے سنوارنے، پھر اس کی نیکی اور بدی اسے اعلام کر دینے کی قسم، ونفسی وما سواہا، اور نفس اور جیسا اسے سوارا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی۔ یہ تسویہ جو ہے یعنی سنوارنے کا نتیجہ در حقیقت بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک در حقیقت اخلاق کا حس بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی انسان محض ایک حیوانی اور عقلی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر اور شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل اور دماغ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم نے بعض دوسرے مقامات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حقیقت کس طرح سے بیان ہوئی کہ انا ہدیناہ السبیل اور ہدیناہ النجدین، ان الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی
اور ہم نے کیا اسے دونوں راستے نہیں سجھائے؟ تو یہ امتیاز اور احساس در حقیقت ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ لہذا برے سے برا آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کر دیا اور قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ کی وجہ سے کی تھی۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر عزت اور احترام کے جذبات پاتا ہے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے اس میں حق اور انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ یہ اس امتیاز اور خیر و شر کے در حقیقت فطری ہونے کا ثبوت ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تلاش لیتا ہے، لیکن جس وقت وہ تلاشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تلاش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہرا لیتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور اس کے خلاف وہ سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو گواہی پیش کی گئی ہے وہ قسم کے اسلوب میں ہے، اور پھر ان کے کوئی نہ کوئی قسم کا مقسم علیہ بھی ہونا چاہیے۔ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو اس کا جو مقسم علیہ ہے وہ قرآن نے حذف کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ روز قیامت شدنی ہے، قیامت کا دن تو واقع ہو کے رہے گا۔ آگے کا جملہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اظہار کی یہاں پر ضرورت نہیں رہی۔ ان قسموں میں پہلے اس شان اور عظمت، تدریج اور اہتمام اور قدرت اور حکمت کی شہادت ہے جس کا مشاہدہ ہم سورج اور چاند کے طلوع اور غروب، رات اور دن کی گردش اور زمین اور آسمان کی خلقت میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی آیات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خلق اور تدبیر اور اس کے عجائب اور قدرت کا دیکھا جائے تو ایک ایک چیز پورا دفتر ہے۔ انسان ان کو جس پہلو سے دیکھتا ہے، اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اس کا عقل بیدار ہے تو علم اور حکمت کا دیکھا جائے تو اس کے سامنے ایک دبستان کھل جاتا ہے۔ ان کی ایک ایک حرکت گواہی دیتی ہے کہ ان کے بنانے والے کی قدرت ایک عظیم ہے، اس کی حکمت، جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کی حکمت بھی بے تحاشا ہے، اس کی ربوبیت بھی نہایت ہے اور عالمگیر ہے، اور اس کے لیے کوئی بڑے سے بڑا کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ ازداد ہیں، اپوزٹس ہیں، لیکن جس سازگاری اور فرما برداری سے اپنے خالق کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ آیتوں میں دیکھا جائے تو دحاہا، اذا تلاہا، اذا جلاہا اور اذا یغشاہا کے الفاظ جو آئے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر انہی پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ یعنی نہ سورج چاند کے حدود میں مداخلت کرتا ہے، نہ چاند اپنے وقت سے پہلے ظہور میں آنے کے لیے کوئی زور لگاتا ہے، نہ دن کی یہ تاب ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے برآمد ہو جائے، اور نہ رات کی یہ مجال کہ وہ دن کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے سے پہلے ہی وہ رات برخاست ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی نفس کا جس نے تزکیہ کر لیا در حقیقت وہ فلاح پا گیا۔ اور وقت خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر لیا، یعنی اس نفس کو آلودہ کر دیا۔ یہ در حقیقت نتیجہ ہے جس کے لیے قیامت برپا کی گئی ہے۔ اور اب ہم یہ بالا پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ در حقیقت یہی تزکیہ ہے، وہ اسی لیے آتے ہیں جس کے حاملین کو ان آیتوں میں در حقیقت بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے تزکیہ کر لیا در حقیقت وہ فلاح پا گیا، ان کو فلاح کی بشارت دے دی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت میں غایت اور مقصود کی حیثیت در حقیقت اسی تزکیہ کو حاصل ہے۔ ان کی بعثت کا مقصد قرآن حکیم نے یہی تزکیہ بیان کیا۔ اس کے معنی در حقیقت کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرنے کے بھی ہیں اور اس کو نشو و نما دینے کی بھی ہیں، یہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ لہذا جو لوگ اپنے نفس کو فجور سے، علائشوں سے پاک کر لیں اور اس کو ابھار کر معرفت الہی کے اس درجے تک پہنچا دیں جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے، جو ابھی ہم سورہ فجر میں اس سے پہلے پڑھ چکے،
ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے در حقیقت فلاح کی ضمانت ہے۔ دین اصلاً اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے دروغہ بن کر ان پر خدائی فوجداروں کی حکومت قائم کر دینے کے لیے یہ نازل نہیں ہوا دین، بلکہ نفس کی اصلاح کے لیے نازل ہوا۔ اور پھر آگے بیان ہوا، یعنی یہ تو آفاق اور انفس کے دلائل تھے، اب آگے تاریخ کے دلائل میں سے ایک واقعہ کو بطور مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا اور بیان کیا کہ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا۔ یعنی انفس اور آفاق کی نشانیوں سے استدلال کے بعد اب ایک ایسی قوم کی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ کی دنونت کا، اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا۔ اس کا انتخاب بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ اہل عرب اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے اور اس کی تباہی کی داستان ان کے بچے بچے کو معلوم تھی۔ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جن قوموں کو دنیا میں سزا دی ہے ان کا اصل جرم یہی تھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب اس وجہ سے نہیں کی کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود محض سرکشی کے باعث رسولوں کو جھٹلایا۔ تو بیان ہوا کہ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا شقی شخص، بدبخت شخص اٹھا، مراد قوم ثمود کا وہ سردار جو کہ جس کا کہ نام کدار آتا ہے، اور عرب جاہلیت کی شاعری میں بھی اس کا ذکر اسی حیثیت سے کیا جاتا ہے کہ جب وہ اٹھا اور اس نے اس اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس نے یہ معاملہ کیا۔ اب اس کی شقاوت اس حد تک پہنچی تو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے تو انہیں متنبہ کر دیا تھا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو۔ یہ اونٹنی ہم پڑھ چکے اس سے پہلے، بارہا قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس مطالبے پر نامزد کی تھی کہ وہ انہیں عذاب کی کوئی نشانی دکھائیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ امتحان مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اس کے لیے اصل میں لفظ ناقۃ اللہ کے الفاظ آئے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ہی تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اور پھر ہم اس بات کو پڑھ چکے بارہا کہ وہ پھر ان کی قوم کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن عام لوگوں کو تو ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی کے طور پر وہ اونٹنی آئی تھی، لیکن ایک انتہائی بدبخت شخص جو کہ ان کا سردار تھا وہ ایک دن اٹھا اور اس نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ یہ در حقیقت اونٹنی کے قتل کی تعبیر ہے، اس لیے کہ کونچیں اگر کاٹ دی جائیں تو اونٹ پھر لازماً مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑ دی کہ فَسَوَّاهَا، سب کو برابر کر دیا، سب کو ملیم میٹ کر دیا، سب برابر ہو گئے۔ یعنی اس گناہ کے پاداش میں کہ جو اونٹنی عذاب کی ایک نشانی کے طور پر خود ان کے مطالبے پر نامزد کی گئی تھی، انہوں نے اسے گزن پہنچانے کی جسارت کی اور اس طرح ثابت کر دیا کہ ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے جس کے بعد عفو درگزر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جان بھی چکے ہیں اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اونٹنی در حقیقت عذاب الہی کی نشانی کے طور پر تھی اور بطور امتحان مقرر کی گئی تھی کہ اندازہ ہو جائے کہ قوم کا طغیان، قوم کی سرکشی کس درجے تک پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جرم کے بعد اگر ان کو ڈھیل ملتی تو وہ خود اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر جاتے، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی مہلت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں دیتا کہ کوئی قوم اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالے، بلکہ جب کسی قوم نے رسول کے قتل کا ارادہ کر لیا تو وہ قوم پہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے، ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو لفظ دمدمہ جو استعمال ہوا ہے تو سرما کے بادلوں، طوفانی ہواؤں اور پھر زالہ باری کے لیے جو عذاب قوم ثمود پر آیا ہے اس کے لیے دیکھا جائے تو یہ لفظ نہایت موضوع ہے۔ دمدمہ کے معنی ہلاک کر دینے کے ہیں، لیکن اس کے اندر عذاب کی شدت اور بے پناہی کا مضمون بھی چھپا ہوا ہے کہ جو مجرد ہلاک کر دینے کے لفظ سے واضح نہیں ہوتا تھا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دمدمہ کا لفظ اختیار کیا کہ اگر اس کی ٹھیک ٹھیک تعبیر کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تب ان کے رب نے ان کے اوپر دھما دھم عذاب برسا دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا. یعنی اس نے یہ کام اپنی بے پایا علم، اپنی بے پناہ قدرت اور اپنی عطا حکمت کے تحت کیا. یہ اس کی حکمت کے تحت تھا، اس پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہو سکتا تھا. اس سے ضمناً قرآن مجید نے بائبل کی کتاب پیدائش کے ان بیانات کی بھی تردید کر دی جن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض فیصلوں پر پھر وہ نادم ہوئے، ملول ہوئے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ اگر یہ عمل کرے گا تو پھر اس سے کوئی باس پرس ہوگی. تو ولا یخاف عقباہا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا. اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.